اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا تذرون قرآن پاک کا 11واں پارہ ہے، جس میں لگ بھگ 17 رکوع اور 150 آیات ہیں۔ سورہ توبہ کے 5 رکوع اور 36 آیات ہیں، جبکہ سورہ یونس 109 آیات پر مشتمل 11 رکوع کا احاطہ کر رہی ہے۔ پارے کے اختتام سے پہلے 5 آیات سورہ ہود کا آغاز کر رہی ہیں۔ قرآن پاک کے اس 11ویں چیپٹر کو میں نے ڈیوائن ڈیسیژنز یعنی ربانی فیصلوں کا نام دیا ہے۔ اللہ جب اپنے فیصلے صادر کرتا ہے تو پھر کسی اور فیصلے کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ منافقین سے متعلقہ فیصلے، فرعون کے غرور کو مٹانے کے فیصلے، بددعائیں قبول نہ کرنے کے فیصلے رب کی ربوبیت کی واضح دلیلیں ہیں۔ پہلے رکوع میں منافقین کی جھوٹی قسموں اور غلط عذر کا ذکر ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑنے کا حکم بھی صادر کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی قربت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کی نیت سے خرچتے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ دوسرا رکوع مہاجرین، انصار اور ان کے پیروکاروں سے رب کی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے، جنت کے باغات کی بشارت پیش کر رہا ہے۔ رکوع یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ گناہوں کا اقرار کرنے والوں کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اور یہ کہ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے۔ صدقہ دینے والوں کے لیے پیغمبر کی دعا سکون کا باعث بنتی ہے۔ منافقت پر کھڑی مسجد ضرار اور تقوی پر تعمیر کی گئی مسجد قباء کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے۔ تقوی کے اعمال اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ منافقت ریاکاری پر مبنی ہوتی ہے، ایسے جیسے عمارت کی بنیاد دریا کے کھوکھلے کنارے پر رکھی گئی ہو۔ تیسرے رکوع میں مسلمانوں کی مالی اور جانی قربانیوں کے بدلہ کا تذکرہ ہے۔ سچے مسلمانوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ عبادت کرنے والے، حمد کے شوقین، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ان سب کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ بھی علم میں آ گیا کہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ چوتھے رکوع میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ دین کا علم سیکھنے اور سکھلانے کی ترغیب بھی اسی رکوع میں دی جا رہی ہے۔ پانچواں رکوع سورہ توبہ کی آخری 7 آیات کا احاطہ کر رہا ہے، جس میں جہاد اور نفاق کا تذکرہ ہے۔ منافق کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی عبرت پکڑتے ہیں۔ اللہ نے بھی ان کے دلوں کو قرآن سے پھیر دیا ہے۔ پارے کا 6واں رکوع اور سورہ یونس کا پہلا رکوع قرآن کی حکمت پیش کر رہا ہے۔ واضح ہو رہا ہے کہ باری تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ رکوع یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ ایمان اور صالح عمل کرنے والوں کا بہترین انجام ہے۔ سبحان اللہ، اہل جنت کی تسبیح ہے۔ 7ویں رکوع میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ اپنے بندوں کی بد دعا جلد قبول نہیں کرتے۔ ابو داؤد سے مروی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ پھر اس رکوع میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسان کو پریشانی میں اللہ ہی یاد آتا ہے۔ 8ویں رکوع میں انسان کی احسان فراموشی کا بیان ہے۔ دنیا کی زندگی بارش کی سی ہے، آسمان سے برسی، زمین نے رونق پکڑی اور لہلہا اٹھی۔ مزید یہ کہ سیدھی راہ اللہ کی چاہت سے ملتی ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان گواہی رب کی ہی ہے۔
نویں رکوع میں مشرکین بھی اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جھوٹے معبود بے اختیار ہوتے ہیں۔ رکوع میں مزید واضح ہو رہا ہے کہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ منکرین قرآن کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ قرآن کریم کو نہ ماننا ان کے لیے نادانی کی علامت ہے۔ اس پارے کا 10واں رکوع یہ واضح کر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اعمال سے بری ہیں۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی آپس میں ظلم کرنا حرام کر دیا ہے، خبردار ایک دوسرے پر ہرگز ظلم نہ کرنا۔ یہ رکوع مزید واضح کر رہا ہے کہ روز قیامت دنیا کی زندگی چند لمحوں کی طرح معلوم ہوگی۔ 11واں رکوع اس امر کو بیان کر رہا ہے کہ حقیقی شہنشاہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نصیحت و شفا اور ہدایت و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ 12ویں رکوع میں ایک اور بات واضح ہو گئی کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ نہ تو ان پر خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ایسے ولیوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بشارت ہے۔ 13ویں رکوع میں عبرت کے طور پر نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حد سے بڑھنے والے کے دل میں مہر لگا دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ فساد کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اپنے حکم سے حق ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ 14ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرعون کا تکبر اور موسیٰ کی بد دعا کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے۔ یوں وہ دریا میں غرق کر دیے گئے، اس کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ 15ویں رکوع میں پھر سے بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ کہ ایمان رب کی توفیق سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس پارے کا 16واں اور سورہ یونس کا آخری یعنی 11واں رکوع دین حنیف کی وضاحت کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نچھاور کرتا ہے۔ سیدھی راہ پر چلنے والے اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، ہدایت قبول نہ کرنے والے اپنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ صبر و استقلال کا حکم بھی اسی رکوع میں دیا جا رہا ہے۔ آخر میں سورہ ہود کی 5 آیات پر پارے کا اختتام ہوتا ہے، جہاں ایک طرف قرآن کا مختصر تعارف ہے جبکہ دوسری جانب توبہ استغفار کے فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ مختصراً یہ پارہ اپنے اندر ربوبی فیصلوں کی صورت بہت بڑی دانائی سموئے ہوئے ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جو اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچتے ہیں رحمتوں کی بارش سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں، ہمارا رب ہماری توبہ قبول فرماتا ہے۔ دین کا علم سیکھ کر اور سکھلا کر رب کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ رب کا یہ فیصلہ ہے کہ سیدھی راہ اسی کی چاہت سے ملتی ہے۔ کلام اللہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی اس طرح کی ایک سورہ پاک بھی بنا کر دکھلا دے۔ آئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رب قرآن کو ہمارے لیے نصیحت و شفا، رحمت و ہدایت کا سرچشمہ بنا دے، ہمارے ایمان میں برکت اور استقامت عطا فرما دے، اپنا خصوصی فضل ہم پر نچھاور کر دے، احسان فراموشوں سے بچا کر رکھے، ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا بنا دے۔ اے کریم مولا، دعا ہے کہ تیرے تمام ربانی فیصلوں پر ہمیشہ سر تسلیم خرم کر کے زندگی گزارے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
فی امان اللہ، اللہ حافظ۔